بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں، پھر اس کے بعد جو تم میں کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ سورۃ کریمہ میں ہے کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، توریت کے احکام کا اتباع کریں گے، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، ہر گروہ پر ایک سردار جو اپنی قوم کا ذمہ دار ہو کہ وہ عہد وفا کریں گے اور حکم پر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں مدد و نصرت سے تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں، پھر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ بیت المقدس کا وارث بنائے گا جس میں کنعانی جبار رہتے تھے۔ تو فرعون کے ہلاک کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے دار و قرار بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان پر جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا، اور اے موسیٰ علیہ السلام تم اپنی قوم کے ہر سبت گروہوں میں سے ایک ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو، ہر ایک ان میں سے اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد وفا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحہ بستی کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت بڑے بڑے جسموں والے اور نہایت قوی و توانا صاحب ہیبت و شوکت ہیں، یہ ان سے ہیبت زیادہ ہو کر واپس ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کیا، باوجود یہ کہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے کالب بن یقنہ اور یوشع بن نون کے کہ یہ عہد پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔